ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے کراچی میں ملیر کوٹ کے اندر جو خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، قصور کے اس واقعہ پہ جس میں تھانے کے اندر ایک خاتون کو لٹا کر اس کے اوپر جوتوں کی بارش کی گئی۔ ریاست مدینہ کا پرچار کرتے ہوئے میرا خیال ہے آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کیسے ہوتے تھے، انصاف ہوتا کیسے تھا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ دونوں کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ انصاف سمری ٹرائل کے ذریعے دیں اور جلد از جلد دیں، اور اسی طرح جیسے ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی ہے، اس انصاف کی ویڈیو بھی اسی طرح وائرل ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے کراچی میں ملیر کوٹ کے اندر جو خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور مجھے بات کرنی ہے قصور کے اس واقعہ پہ جس میں تھانے کے اندر ایک خاتون کو لٹا کر اس کے اوپر جوتوں کی بارش کی گئی اور اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ دو خواتین کے اوپر تشدد نہیں ہے، یہ پوری قوم کے منہ کے اوپر تماچا ہے، یہ پوری عدلیہ کے منہ کے اوپر تماچا ہے، اور یہ اس سویلائزیشن جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بڑے فنے خان بنتے ہیں کہ ہم بڑے سویلائزڈ ہیں، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ہم بہت بڑے مینرز والے ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم ریاست مدینہ قائم کر کے بیٹھ کے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سب ان حکمرانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ یہ دو خواتین کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عمران خان صاحب، یہ اگر آپ سمجھیں تو یہ تمام حکمرانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ یہ ایک طرف تمام ججز، تمام چیف جسٹس موجودہ اور سابق تمام چیف جسٹس صاحبان روزانہ پاکستان کے نظام پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جوڈیشری پر بات کر رہے ہیں، جوڈیشری کو بہتر کرنے میں بات کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کی تحریک سے جنم لینے والا وکلا کا جو موجودہ فیس اور شکل ہے، اور جو موجودہ سسٹم ہے، جو موجودہ گروہی ان کا ایک کنسپٹ سامنے آ گیا ہے، جو ایک مافیا کی شکل وہ اختیار کر گئے، اس کو عدلیہ ابھی تک کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ کبھی ججز کو جوتے پڑتے ہیں، کبھی خواتین ججز کو مارا جاتا ہے، کبھی اے سی کو مارا جاتا ہے، کبھی کسی ڈی سی کو مارا جاتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک خاتون اے سی سونیا صدف سیالکوٹ کے اندر جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کا دفتر توڑ دیا گیا، اس کی ایک ایک فرنیچر اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جب یہ وکلا مار رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، جب سائلین کو پھینٹا لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی پولیس اہلکار آگے جانے کی جرات ہی نہیں کرتا۔ جس طرح کراچی ملیر کوٹ کے اندر وہ خاتون بیچاری دہائیاں دیتی رہی، روتی رہی، اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب یہ لیلا پروین جو پی ٹی آئی کی رہنما بھی ہے، وہ جس طرح دہائیاں دے رہی ہے، جس طرح آپ کو یاد کر رہی ہے، جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کہاں ہیں، اور یہ ریاست مدینہ کا ہے، ریاست مدینہ کا پرچار کرتے ہوئے میرا خیال ہے آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کیسے ہوتے تھے، انصاف ہوتا کیسے تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی ہو نہیں سکتی۔ جس طرح سے پورے ملک کے اندر اس طرح کے گروپس منمانی کر رہے ہیں، ریاست نام کی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی، پولیس بے بس ہے، ڈی سی نوٹس لینے کو تیار نہیں، ڈی پی او اپنی نوکری بچا رہا ہے، باقی انتظامیہ اور بیوروکریسی اپنی اپنی نوکری بچا رہی ہے۔ ایک طرف تو وکلا کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملیر کوٹ کراچی کے اندر انہوں نے اس خاتون کے ساتھ کیا، جو بیچاری چیک باؤنس کے کیس کی پیروی کے لیے آئی تھی، اس خاتون کے اوپر اور اس کے بھائی کے اوپر جتنا تشدد کیا، اور وہ لائیو اس کی ویڈیو چلتی رہی، اور کسی کو ترس نہیں آیا، کسی نے جا کے چھڑوایا نہیں، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب، مجھے انتظار رہے گا، اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ کب پہنچیں گے وہاں پہ، کب اس خاتون بیچاری کو انصاف دلائیں گے جو آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، جو رو رہی ہے، جو خودکشی کا آپ کو میسج دے چکی ہے، دھمکی دے چکی ہے کہ اگر میں مر گئی
تو میرا مقدمہ چیف جسٹس کے اوپر درج کیا جائے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ دونوں کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ انصاف ایک سمری ٹرائل کے ذریعے دیں اور جلد از جلد دیں، اور اسی طرح جیسے ویڈیو پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی ہے، اس انصاف کی ویڈیو بھی اسی طرح وائرل ہو، تاکہ آئندہ کے لیے سب کو سبق حاصل ہو سکے، سب کو ایک میسج جا سکے۔ میں چاہوں گا کہ اس خاتون کی چیخیں آپ لوگ بھی سن لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس سویلائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم کس حالات میں رہ رہے ہیں، ہم کون سی پڑھی لکھی قوم جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کس ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ہم دو نہیں ایک پاکستان کی کس کی بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا تو نام ہی انصاف، اس کی جماعت کا نام کے ساتھ انصاف ہے۔ اب دیکھیں کہ ملک کے اندر انصاف کہاں پہ۔ تو اس خاتون کی چیخیں میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی سن لیں، تاکہ میرا خیال ہے کہ یہ آوازیں سن کے ہی شاید حکمرانوں کا اور جوڈیشری کے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ جائے۔ یہ آوازیں یقین کریں کہ جب سے کسی ذوی شعور نے، کسی غیرت مند نے سنی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کوٹوں کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح آپ قصور پولیس سینٹر کے اندر جو کچھ ہوا اس خاتون کے ساتھ، جس طرح لیڈی کانسٹیبل اس کو مار رہی ہے اور جس طرح وحشت ناک انداز میں جوتے مارے جا رہے ہیں، اس بیچاری کی بھی ذرا آواز سن لیں کہ یہاں پہ تھانوں کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ بازو لمبے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو، ہاتھ پیچھے کرو۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرا تو سر شرم سے جھک گیا ہے۔ آپ سب بھی سنیں گے تو یقینی طور پہ ایسا ہی فیل ہوگا کہ اس ملک کے اندر یہ اندھا قانون ہے، اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس پہ فاطمہ چندر صاحبہ ہمارے جاننے والی دوست ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، ویمن پروٹیکشن سیل کی ہیڈ ہیں، انہوں نے اس پہ نوٹس لے لیا، اور نوٹس لینے کے بعد اس خاتون کانسٹیبل کے اوپر مقدمہ درج ہو جائے گا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ باہر آ جائے گی، بلکہ باہر تو کیا رہے گی، باہر اس کو کوئی پکڑے گا ہی نہیں، اس کو معطل کیا جائے گا، اور معطل کرنے کے بعد پھر وہ بحال ہو جائے گی، اور بحال ہو کے پھر کسی اور کو اگلی ویڈیو کے اندر وہ جوتے مارتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو پوری قوم چونکہ جوتے کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو لہذا پرائم منسٹر صاحب، میں یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں آخر میں کہ جوتے مارنے والے بندوں میں اضافہ کر دیں، چونکہ قوم کو جوتے کھانے میں بڑی دیر لگتی ہے، تاکہ جلدی جلدی جوتے ہم لوگ کھا سکیں اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ جوتے مار کے فارغ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔